الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات بڑائی اور بزرگی اس اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا ہمارا خالق و مالک ہمارا مربی ہے. تھوڑا سمٹ کے بیٹھے گا آپ لوگ تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے سہولیت ہو جائے. آپ لوگ پہلے سے جو بیٹھیں گے سمٹ کر کے تب کوئی آپ کو سلام کر کے آگے نہیں آئے گا. پہلے سے بیٹھنے میں تھوڑا سا آپ لوگ احتیاط برتیے. تمام قسم کی تعریف و توصیف کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء خاص کر پیغمبری کا جو تاج یا اس کا آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں. عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. میرے خیال سے آیت کی تلاوت سے اس کے پڑھنے کے بعد کچھ لوگ موضوع کو تو بھاگ ہی لیے ہوں گے کہ موضوع بیان کا کیا ہوگا. اس موضوع کو جو چوائس کیا گیا، جو پسند کیا گیا، سلیکٹ کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مہینے میں کیے جانے والے خرافات، اس مہینے کے اندر جتنی ساری بدعتیں ہیں
یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ان بدعتوں میں ان خرافات میں ملوث ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ان بدعتوں کے ماننے والے اور کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو، ان بدعتوں کو جانیں اور سمجھیں، تاکہ کل یا آج ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے جب ان بدعتوں کا ارتکاب ہو رہا ہو، جب وہ ساری چیزیں، وہ خرافات ہمارے سامنے ہو رہی ہوں، تب ہمیں جب جانکاری ہوگی، ہمیں اس بارے میں علم ہوگا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا معنی اور مطلب سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا شہرا، یعنی اللہ رب العالمین کے یہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہیں، مہینوں کی گنتی 12۔ بڑے افسوس ہوتا ہے کہ آج ماڈرن دور کے لڑکے اور ماڈرن دور کی جو ذہن انسان کی بن چکی ہے، ان کے ذہنیت پر آج افسوس ہو رہا ہے کہ جب ہمارے یہاں فرسٹ جنوری لگتی ہے، بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہمارے یہاں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں دیکھا جائے بڑے دھوم دھام کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں، سڑکوں پر دیکھیں گے تو آپ کو الگ الگ قسم کے بھینگے قسم کے لکھاوٹ ملیں گے، آپ کو ہیپی نیو ایئر کے واٹس ایپ پہ آپ کے میسج بھرے پڑے ہوں گے، اور نہ جانے کتنے سماج سیوی اور نہ جانے کتنے نیتاؤں کے بینرز آپ کے سامنے لٹکے ہوئے ملیں گے۔ کس لیے ملتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو عیسوی سال کا مہینہ ہے، سال ہے، آج جو سماپت ہو چکا، وہ ختم ہو چکا ہے، آج ہمارا نیا سال شروع ہوا، ہم لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ آپ کو جان گئے دسمبر اسی مہینے کا آخری دن ہے، آپ کو پتا چل گیا جنوری عیسوی مہینے کا پہلا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ میں جناب ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، میں جناب ان ہیپی نیو ایئر منانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ بتا، تو مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، کیا تجھے پتا ہے کہ اسلامی جو ہجری سن کا سال پہلا ہوتا ہے، اس پہلے مہینے کا نام تو بتا دے۔ اسلامی مہینے کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کا آخری مہینے کا نام تو بتا دے، اسے پتا ہی نہیں۔ آج کیوں نہیں منا رہے ہو؟ آج محرم کا میرے خیال سے کا کنفرم ہے، آج محرم کا 10ویں تاریخ ہے، آج 10 تاریخ ہے۔ آپ کو تو منانا چاہیے تھا ہیپی نیو ایئر، آپ کو مناتے ہوئے 10 دن ہونا چاہیے تھا، آپ نے منایا کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلا کام یہ کہ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کو منانا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ کو عیسوی سن کے تمام مہینوں کے نام معلوم ہو، وہیں پہ آپ پہ یہ لازم بھی آتا ہے، آپ پہ یہ حق بنتا ہے کہ آپ ہجری سن کے مہینوں کے نام بھی آپ کو معلوم ہو۔ دوسری بات، یہاں ایک پوائنٹ سمجھیے، اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان مہینوں میں اعمال کرنا کیا ہے۔ پہلے کرنے والے اعمال سنیے، ان مہینوں میں کرنے کے جو اعمال ہیں، ایک حدیث سے آپ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، یعنی رمضان کے بعد جو سب سے ہائی کوالٹی کا روزہ ہے، جو سب سے نمبر 1 پر روزہ آتا ہے، وہ محرم الحرام، اللہ کے مہینے محرم کے روزے مانے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر نماز، فرض نماز کے بعد کوئی نماز اللہ رب العالمین کے لیے کہ ہاں قابل قبول یعنی ہائی کوالٹی بلند مرتبے والا اگر کوئی نماز ہے تو رات کی قیام اللیل مانی جاتی ہے۔ یہاں کرنے کے عمل کیا ہے؟ نمبر 1 آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ کس دن؟ پچھلے خطبے میں ایک بلی خطبہ شیخ نے دیا تھا، پوری وضاحت کے ساتھ بتایا تھا، میں اس میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ محرم کے 9 یا 10 تاریخ کو آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ اتفاق سے 9 تاریخ کو نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 کو آپ رکھ لیجیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ روزہ تو ایک ہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ آئے تو لوگوں دیکھا کہ لوگ اہل کتاب روزہ رکھتے تھے، پوچھا کہ کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں، اس میں روزہ رکھنے کی مصلحت کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس دن
اور دوسری بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی اہل کتاب کی مخالفت کے لیے آئے تھے۔ جتنے کام ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے بدعات و خرافات ہیں، سارے کے سارے بدعات و خرافات ان یہودیوں اہل کتابوں کی طرف سے آتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کو یہ حکم ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تھا کہ آپ اہل کتاب کی مخالفت کریں۔ لیکن میرا نوجوان اگر کسی یہودی کے ہیئر کٹنگ کو دیکھ لے گا تو کل میرا وعدہ، میرے گھر کا نوجوان کل وہی ہیئر کٹنگ کروا کر کے اپنے گھر میں قدم رکھے گا۔ اگر یہودی کا کوئی آدمی، کوئی سیلیبریٹی یا کوئی بھی اچھا آدمی، بڑا آدمی، اچھا تو نہیں کہہ سکتے، کوئی بڑا آدمی اگر ہیئر کٹنگ اپنا بدل دیا، ہیئر سٹائل بدل دیا، مسلمانوں کے لڑکے وہی ہیئر کٹنگ چوائس کریں گے اور وہی ہیئر کٹنگ کروا کر کے اپنے بال کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوتی ہے، اس میں ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کریں۔ میرے گھر کے لڑکے، ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان خاندان کے لڑکے ان یہودیوں کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کی اتباع کرتے ہیں۔ کوئی بھی اسٹائل دیکھ لیجئے یہودیوں کی طرف سے نکلتا ہے، نوجوان اس کو لپٹ کے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک کام مخالفت کیجئے، دوسرا کام 9 اور 10 رمضان کے محرم کے روزے رکھیے۔ دوسری چیز، ان میں عمل کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک عمل یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ کہا فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز ہائی کوالٹی کی اللہ کے نزدیک مانی جاتی ہے تو وہ ہے قیام اللیل، یعنی اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے لیے، اللہ رب العالمین کی تقرب کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ ایک مثال کے ساتھ اس بات کو، اس حدیث کو سمجھیے آپ لوگ۔ ماحول کیسے چل رہا ہے؟ رکشا بندھن کا، ابھی میں آ رہا تھا روڈ سے، دیکھا جتنے ٹھیلے، جتنے فٹ پاتھ پر دکان ہے، سارے دکانوں پر رکشا بندھن رکشا بندھن رکشا بندھن لگا ہوا ہے۔ میں اتنا بڑا عالم تو نہیں کہ رکشا بندھن بیچنے والے کو کہہ دوں کہ یہ حرام ہے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ایک بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ لگن کس چیز کی ہے، لگن کس چیز کی ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ایک بزنس مین جب تک ماحول اور سوسائٹی کا جائزہ لیے بغیر دکان کرے گا سکسیس نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھ رہا ہے رکشا بندھن کا ماحول چل رہا ہے، تمام ٹھیلوں پر دیکھا جائے رکشا بندھن کی وہ راکھی جو ہوتے ہیں سارے ٹھیلوں پر، فٹ پاتھ کے دکانوں پر مل رہے ہیں۔ دوسری مثال، ایک کسان جب ساون اور بھادو کا مہینہ آتا ہے، آپ غور کیجئے گا، کہیں بارات لے کر کے جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ، کہیں رشتہ داری میں جاتا ہے نہیں، وہ ساون اور بھادو کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے کھیت کی روپائی کرتا ہے۔ ایک گاڑی چلانے والے ڈرائیور سے آپ پتا کیجئے، جب شادی کا لگن چلتا ہے تو اس کے فون ہمیشہ آن ہوتے ہیں، ہمیشہ چکو چوبند رہتا ہے تاکہ اس کے پاس پتہ نہیں کب فون آ جائے اور سکتا بک کرنے کے لیے فون آ جائے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ بزنس مین ماحول سے ناواقف ہے، ناپرد ہے تو بزنس مین ناکام ہے، ناکارہ ہے۔ اگر وہ کسان ساون اور بھادو کے مہینے کی اہمیت نہیں سمجھتا تو وہ کسان ناکارہ ہے۔ اگر وہ مسلمان مہینے اور محرم کے مہینے اور رمضان کے مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا وہ مسلمان ناکارہ ہے۔ محرم کے مہینے کو آپ غنیمت سمجھیے، جس طرح سے ایک بزنس مین تمام دکانوں پر، پوری دکانوں پر صرف دیکھیے تو راکھی راکھی نظر آتا ہے، آپ کو بھی اس محرم کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے تھی۔ اگلی بات، اب اس مہینے میں کرنا کیا نہیں ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات، یہاں اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے شہادت کے بارے میں سوگ منایا جاتا ہے۔ میں بہت مختصراً وقت کی مناسبت سے بہت مختصر اپنی بات کو، اس بات کو رکھوں گا کہ حضرت حسین، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رقت جگر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 40 ہجری کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک کوفی، ایک سمجھ لیجئے یہودی ٹائپ کا تھا جو اللہ ایمان لایا نہیں تھا، بے ایمان انسان تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تلوار سے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا. سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. سن 40 ہجری کے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 40 ہجری کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے. 6 مہینے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لیکن اہل کوفہ کی سرکشی اور ان کی مخالفت، مسلسل مخالفت کے بعد اور کچھ اندرونی پریشانیوں کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود اس پوسٹ سے استعفیٰ دے دیے. اب سن 41 ہجری میں وہ خلیفہ کا جو پوسٹ ہوتا ہے یا خلافت جو ہوتا ہے وہ ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جاتا ہے. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 41 ہجری سے لے کر کے سن 61 ہجری تک، غالباً سن 61 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہتے ہیں. سن 56 ہجری یا 57 ہجری میں ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی عمر تو کچھ زیادہ ہو چکی ہے اور میرا یہ مشورہ آپ سے ہے کہ آپ اپنے انتقال سے پہلے کسی کو ولی عہد یعنی اس بات کی تلقین کر جائیے لوگوں کو کہ میرے انتقال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے گے. صحابی مشورہ دے رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنے انتقال سے پہلے اپنی ایک خلافت کس کو جائے گی، کس پر جائے، کون بنے خلیفہ مسلمانوں کا، تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنیں گے. تو انہوں نے کہا آپ مشورہ دے رہے ہیں تو ذرا تفصیل سے بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا لڑکا یزید، یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں ایک بات کی کہ میں یہاں خلیفہ امیر معاویہ یا یزید کی طرفداری کرنے کے لیے اس کے وکیل کے لیے نہیں کھڑا، وکیل بن کر نہیں کھڑا ہوں. میں جو بات ہے اس کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بہت صاف اور بہت پاک و صفا انسان تھے. میں صرف باتیں بتا رہا ہوں اور تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے کہ آپ کا لڑکا یزید اس معاملے میں زیادہ بہتر ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ یزید ہوں گے، لیکن اپنے انتقال کے 1 یا 2 برس پہلے امیر معاویہ منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، میں مختصر بتا رہا ہوں، ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ اس لیے بنایا ہے تو میرا لڑکا ہے، تو اللہ میرے انتقال سے پہلے میرا بیٹا مر جائے. غور کیجئے گا، صحابہ کو گالیاں دینے والے اس بات کو نوٹ کیجئے گا. انہوں نے کہا اللہ اگر میرے بیٹے کو میں نے اپنے اس لیے بنایا خلیفہ کہ وہ میرا بیٹا ہے، اللہ میرے انتقال سے پہلے میرا بیٹا مر جائے، اور اگر میں نے اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کے بنایا ہے اللہ تو اس نے برکت عطا فرمائی. اب اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا، ان کا انتقال ہوا امیر معاویہ کا سن 61 ہجری کے بعد. یزید جب وہ ہوتے ہیں خلیفہ ہوتے ہیں تو خلیفہ ہونے کے وقت جتنے مسلمان تھے، جتنے صحابہ تھے، جتنے اہل ایمان تھے، سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور کہا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتے ہیں. خلیفہ ماننے کے بعد 4 صحابی ایسے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور کہا ہم آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں مانتے. ان میں سے سرفہرست حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں مانتے ہیں. ایک بات اور غور کیجئے گا، پوائنٹ کی بات، اگر لوگ یہ جانتے
کہ یزید ناکارہ ہے، یزید بدکار ہے، یزید بد کردار ہے، یزید کیریکٹر لیس ہے، ان کے اندر دینداری نہیں پائی جاتی ہے، ان کے ہاں سوائے خرابی کی اچھائیاں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ذرا آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور پڑھیے کہ جب یزید کے ہاتھوں پر بیعت لی جا رہی تھی تو جنگ بدر سے کچھ صحابی جو تھے ابھی اس وقت بھی باقی تھے، انہوں نے بھی جنگ بدر کے صحابی نے بھی حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت لی تھی اور کہا میں آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتا ہوں. اور اتنا نہیں، عشرے مبشرہ جتنے صحابہ ہیں، صحابہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ تو مل ہی گئی تھی، لیکن 10 صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی تھی، بشارت دے دی تھی. 10 صحابہ ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی. ان میں سے 2 صحابی ایسے تھے جو زندہ تھے اس وقت اور انہوں نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ غور کریں کہ اگر وہ جانتے کہ یزید کریکٹر لیس آدمی ہے، بدکردار آدمی ہے، دیندار آدمی نہیں ہے، تو کیا وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور کہتے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آپ مان جائیں گے، مسلمانوں کا خلیفہ آپ بن جائیے. ایک مثال سے سمجھ لیجئے، اگر جمعہ کا وقت ہو جائے اور کوئی ایک زید عالم یہاں بیٹھے رہیں تو کیا آپ لوگ کہیں گے کہ اس زید عالم کو چھوڑ کر کے کوئی جاہل آ کر کے منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے خطبہ دے؟ آپ غور کیجیے، کوئی عالم بیٹھے رہیں اور ان عالم صاحب کو بیٹھا کر کے، شاعر کو بیٹھا کر کے کسی جاہل کو کہہ دیجئے کہ آ کر کے آپ خطبہ دیجئے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنے سارے مسلیان ہیں، مسلیان کرام، جتنے نمازی ہیں مسلمان ہیں، سارے کے سارے لوگ خود پکڑ کھینچ لیں گے. ایک عالم بیٹھا اس کے سامنے آپ ایسا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں، آپ جاہل ہو کر کے. یہی مثال ان پر ہے کہ اگر یزید کے اندر خرابیاں پہلے سے دیکھی گئی ہوتی تو وہ تمام کے تمام صحابہ ان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں لیتے. معاملہ آگے بڑھا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ چلے گئے. کوفہ کے چلے جانے کے بعد بہت وہاں کوفہ کے لوگوں نے دیکھا، کوفہ نہیں شاید وہ جگہ کے نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو کوفہ کے لوگوں نے ان کے پاس مسلسل شاید کہ 3 مہینے کے اندر مسلسل لگ بھگ 5000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ کے لوگوں نے بھیجا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس آپ آئیے اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. لیکن جب حضرت حسین کا یہ ارادہ بنا کہ ہم کوفہ چلیں گورنر بننے کے لیے، آپ ان کی باتوں کو سننے کے لیے، حضرت حسین جانے سے پہلے اپنے مسلم بن عقیل، ان کی فیملی یا ان کے رشتہ دار میں سے ایک صاحب تھے، ان کو کہا کہ ذرا آپ پہلے جاؤ کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور کوفہ والوں کے احوال کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ ان کا حال کیا، ان کا ماحول کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لوگ جھک کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے کہ حضرت حسین کو ہم اپنا خلیفہ مان رہے ہیں. لیکن زمانے گزرنے کے بعد، دن گزرنے کے بعد لوگوں کے اندر خیانت پیدا ہوا اور دیکھا لوگوں نے کہ ماحول خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے. تو ایک صاحب، کسی صاحب نے یہاں یزید کے پاس پیغام بھیجا کہ یہاں کوفہ کا جو ماحول ہے یہاں بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. تو لوگوں نے وہاں کے جو گورنر تھے ابو سفیان، اس وقت کے وہاں کے جو گورنر تھے ابو سفیان تھے، انہوں نے کہا ان کو ان کے عہد سے، ان کی کرسی سے، ان کی جگہ سے ان کو ہٹا دیا گیا. وہاں سے ہٹا کر کے ایک عبید اللہ بن زیاد کو، جو بصرہ کے گورنر تھے، ابو سفیان جو گورنر وہاں کوفہ کے تھے، ان کو وہاں سے ہٹا کر کے عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کے گورنر تھے، یزید نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. میں بس اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا اس واقعے کو کہ جتنا اس سازش کا جو چال تھا، اس سازش میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا یہ عبید اللہ بن زیاد کا ہاتھ تھا، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا یا کیا تھا کہہ لیجیے. لیکن آج کے لوگ گالیاں کسے دیتے ہیں، لعن طعن کسے کرتے ہیں، برا بھلا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے
کہ کیا صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہماری اوقات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ حدیث ہے کہ اگر یہ آج کے مسلمان احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دیں، اور ہمارے صحابہ نے جو ایک مد یا ایک سا گلہ اللہ کے راستے میں خرچہ کیا تھا، تو احد کے برابر پہاڑ خرچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، ان کے برابر پہنچنے والے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام تھا۔ تو یہ لوگ آج اس 10 محرم کے اندر ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، اس محرم کے اندر سوگ مناتے ہیں، اس محرم کے اندر نوحہ کرتے ہیں، اس محرم کو وہ لوگ اپنے یہاں ابشگن مانتے ہیں، جو ان کے ہاں یہ گھڑی جو مناسب نہیں مانی جاتی ہے، اس محرم کے اندر وہ شادی بیاہ نہیں کرتے، اس محرم کے اندر وہ نئے کپڑے نہیں پہنتے، اس محرم کے اندر وہ کوئی خوشیاں نہیں مناتے بلکہ سوگ مناتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اگر سوگ منانا جائز ہوتا یا نوحہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیوں آتی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھائی یا اپنے کسی بھائی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس عورت کی کہ جس عورت کے شوہر انتقال کر جائے، وہ 3 اور 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس سے زیادہ سوگ مناتا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی نوحہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اگر سوگ مناتا ہے تو بدعت کرتا ہے۔ اور یہ سوگ منانا، نوحہ کرنا میرے خیال سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 291 سال کے بعد یہ ایجاد ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں مثال کے ساتھ سمجھ لیجیے آپ اس کو، کہ اگر سوگ منانا جائز ہے، اگر اس مہینے میں ماتم کرنا جائز ہے، تو آپ بلا خوف بلا جھجک آپ صحابہ کے اس کے شہادت کی بھی، آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بھی سوگ منائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کے بارے میں، ان کی موت کے بارے میں آپ سوگ منائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ سوگ منائیے، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر تھے، اور ایک اہل کتاب نے، ایک یہودی نے آج اس کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں اتنا خنجر مار دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی چیز کھاتے اور پیتے تھے تو ان کے پیٹ میں جانے کے بجائے ساری کی ساری چیزیں ان کے پیٹ سے باہر نکل جایا کر ڈائریکٹلی باہر نکل جایا کرتی تھی۔ آپ کو سوگ منانا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سوگ منائیے۔ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ منائیے آپ، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سوگ مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو سوگ منانا ہے تو حضرت حسین کا ہی کیوں، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سوگ کیوں نہیں مناتے ہیں؟ آپ ان کو بھی سوگ منائیے، ان کی موت پر سوگ منائیے کہ فجر کی نماز کے لیے وہ جا رہے تھے، ایک یہودی نے آپ پر خنجر سے یا تلوار سے آپ کے سر پر مارا اور آپ شہید ہو گئے، تو آپ ان کے باپ کی صاحب کے بارے میں آپ کیوں نہیں نوحہ کرتے ہیں یا سوگ مناتے ہیں؟ یہ تو یہ ہوا آج کے اس دیہاتی ماحول کے بارے میں کہ گڑ کھاؤ گلگلا کے پرہیز، یہ کوئی معاملہ۔ باپ کے سوگ نہ مناؤ اور بیٹوا کا سوگ مناؤ۔ شہید ہوئے حضرت حسین، اس بات کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، اور شہید حضرت علی بھی ہوئے تھے، تو باپ کا سوگ نہ منایا جائے؟ اتنی محبت حضرت حسین سے کہ ان کی موت کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں آپ سوگ منائیں۔ اور اتنا نہیں، دردناک قصہ اگر پڑھنا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ پڑھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کو 40 دن تک محاصرہ کیے ہوئے تھے لوگ، اور 40 دن تک ان کے گھر میں کھانے پینے کا ایک رتی برابر سامان ان کے گھر میں نہیں بھیجتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 40 دن کیسے کاٹا تھا، اور آخر مسلمانوں یہودیوں نے اور غیر مسلموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا 40 دن کے بعد۔ اور انہوں نے یہ جو شہید ہوتے وقت، اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے وقت جب اس پر ان کے اوپر وار کیا گیا تھا تو یہی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان ظالموں کے لیے کافی ہے۔ آپ ان کے لیے سوگ منائیں، بالکل آپ منائیں، لیکن ایسا کیوں کہ آپ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں سوگ منائیں؟ اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا مسلمانوں کا اور کون صدمہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے،
और हजरत हुसैन का शोक मना रहे हो आप, उनकी तो शोक मनाइए आप, उनके बारे में तो नोहा कीजिए आप, उनके बारे में क्यों नहीं करते। और दूसरी चीज जुल्म की हद देख लीजिए, ये हद है जुल्म का हद है कि शोक मना रहे हैं तो ऐसी चीज से कि ढोल ताशे से, जिसको इस्लाम के अंदर शरीयत ने उसको हराम कर दिया हो, शोक मना रहे हैं ढोल ताशे के जरिए। मैं कहता हूं कि आप जिस चीज को इजाद कर रहे हैं, जिस चीज को पब्लिक प्लेस में दिखा रहे हैं, ये जो शोबाजी कर रहे हैं, ये अपनी औलाद को भी दिखा रहे हैं। आपकी औलाद ने अपनी आंखें बंद नहीं की है, आपका लड़का भी देख रहा है कि मेरे अब्बू हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बारे में शोक किस प्रकार से बना रहे हैं, किस ढंग से, किस तरीके से बना रहे हैं। मैं कहता हूं अपने इंतकाल से पहले अपने बेटे को यह वसीयत करते जाना कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरे सामने, मेरे जनाजे के सामने बैंड बाजा होना चाहिए और मेरे जनाजे के पीछे एक डीजे वाला पिकअप होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का शोक इस प्रकार से मना रहे हैं कि हम उनके डीजे बजे, ढोल ताशे बजे और अपने गिरबान को फाड़े, अलग अलग किस्म के न जाने किस तरह के आप अल्ताफ पुकारते रहें, आवाजें निकालते रहें, मैं कहता हूं कि आपकी औलाद आपकी उस हरकत को देख रहा है और वसीयत करते भी जाना कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरे जनाजे के सामने एक बैंड बाजा वाला ग्रुप होना चाहिए और पीछे एक डीजे वाली गाड़ी होनी चाहिए और बीच में मेरा जनाजा हो, जरा धूमधाम से मेरा जनाजा निकले। इस तरह से ना निकले। शोक मनाना, पहली बात आप शोक बिदात कर रहे हैं शोक मना करके, और दूसरी चीज ऐसी चीजों से आप मना रहे हैं कि जो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर सरासर हराम करार दिया गया हो, ऐसी चीजों के जरिए से आप शोक मना रहे हैं। और अगली चीज, बस एक बात बता करके वक्त की मुनासिबत से एक बात बता करके अपनी बात में खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, ये लोग ताजिया बनाते हैं। ताजिया का मसला क्या है? ये लोग ताजिया बनाएंगे और उस ताजिए को ये लोग अपने दिल में ये नियत रखते हैं कि ये करबला का मंजर हमारे सामने है। क्या करते हैं? ये करबला का मंजर हमारे सामने है और किसी मैदान में जाकर के, जहां नदी हो, गड्ढा वगैरह हो, तालाब पोखरा हो, वहां मैदान में जाते हैं और वहां शरीर बनेगी, बिरयानियां बनेंगी, शरबत बनेंगे, लोग खाते पीते रहते हैं और उनको वहीं पे इस गड्ढे में उसको डाल देंगे। यही सारा, और समझेंगे ये हजरत हुसैन का शबीहा है। लेकिन आप, जैसे मैंने अभी बताया कि ये लोग शोक मना रहे हैं, शोक पे तो एतराज है ही है, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि चलिए शोक मना रहे हैं, मनाने दीजिए, लेकिन शोक किस तरह से मना रहे हैं? ढोल ताशे के जरिए से जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं। इसीलिए ये ताजिया बना रहे हैं और ताजिया बनाना भी एक बिदात है और बिदात वाला काम किस तरह से करवा रहे हैं? अपनी घरों की बहू और बेटियों को साथ लेकर के जा रहे हैं। बताइए कौन इस्लाम ऐसा है या किस किताब को आपने पढ़ करके आपने इस बात की इजाजत दे दी है कि आपके घरों की बहू और बेटियां जो पर्दों में रहने की चीज हैं, जो पर्दों में रहने वाली चीजें हैं, आप उनको ऐसे ही सरे बाजार शोबाजी करते हुए दिखाई देते जा रहे हैं। क्या ये इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने घरों की बहू और बेटियों को ताजियादारी के लिए और ताजिया उठा करके अपने कंधों पर लेकर के जाएं किसी मैदान में, वहां शरीर खाएं, बिरयानियां खाएं, शरबत पिएं? इस्लाम इसी बात की इजाजत देता है। औरत तो मुकम्मल पर्दे की चीज है और आपने उसको मेले में लाकर खड़ा कर दिया। और जब मेले का बात आ जाए तो मैं तो कहता हूं कि मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं कि मेले में क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या होता नहीं, क्या क्या नहीं होता है मेले में, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वहां मेला लगे, आपकी बेटी वहां जाए, आपकी बहू वहां जाए, आपकी बीवी वहां जाए, सारे के सारे कुंबे और कबीले के लोग वहां जाएं और मेले में शिरकत होकर के शरीर और बिरयानियां खाएं, शरबत पिए। इस बात की जान किसने दी है आपको? कहां से इस दलील को लेकर के आए हैं आपने, लाया है आपने कि जो इस बात की जान देता हो कि औरतें घर से बाहर निकल करके ताजिया लेकर किसी मैदान में जाएं और वहां जाकर के हम मेले में शिरकत करें? ये बहुत बड़ा बेहयाई और बेशर्मी है। और मैं तो एक लफ्ज में कह देता हूं
ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں. بار اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھ سے اس دوران کوئی خطا ہوئی اللہ رب العالمین اسے معاف کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب ہم دنیا میں جب تک باقی رہیں دین اسلام پر باقی رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بلکم رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله